अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का शहर, मवद्दतों का मकाम, एहतराम का मकाम, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत, इश्क, मवासात और हम आहंगी को पेश करने का मरकज़ है। यहाँ पर आकर हम दिल की गहराइयों से मौला की बारगाह के अंदर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, और ये मोहब्बत का इजहार हमारे लिए कमाल का सबब होता है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, ज़ाहिर के लिए भी, बातिन के लिए भी। क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जिस शख्स ने तवस्सुल कर लिया उसे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त अता फ़रमा दी है। और ये इज़्ज़त कोई आम इज़्ज़त नहीं है, ये इज़्ज़त वो इज़्ज़त है जिसे हासिल करने के बाद इंसान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का प्यारा और अल्लाह की नज़र में अज़ीज़ हो जाता है, और वो अज़मतें हासिल हो जाती हैं इंसान को कि इंसान ख़ुद उनका दर्क नहीं कर सकता। क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह में आने के बाद इंसान को अल्लाह तबारक व तआला फ़ख्र इंसानियत करार दे देता है। ऐसा फ़ख्र जिसके बाद इंसान को इज़्ज़त हासिल करने के लिए फ़कत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इताअत की ज़रूरत होती है, और इंसान किसी दूसरे का मोहताज नहीं रहता। और वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर आने के बाद इंसान को कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए होता जिसके लिए वो किसी के आगे रुसवा हो जाए। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ख़ुद ही इतना अता कर देते हैं कि उसके बाद इंसान के पास सब कुछ आ जाता है, और वो अताएँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ही इख्तियार में है। जिस तरीके से आप जानते ही हैं कि आज का दिन जनवरी की पहली तारीख़ है, 2023 ईस्वी है, और 9 जमादुस्सानी 1444 हिजरी है, और हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1050 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आपकी खिदमत में हदिया करने लगे हैं। और आप ये जानते ही हैं कि हमारा प्रोग्राम आजकल की टाइमिंग के मुताबिक रोज़ाना इराक़ी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे, पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात 9 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक 9:30, बांग्लादेश के टाइम के मुताबिक 10 बजे के मुताबिक रोज़ाना हमारा प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। और आपसे यही इस्तदा रहती है कि हमारे प्रोग्राम को अपनी मोहब्बतों के साथ और अपने वक्त के अंदर आपको जगह देने का हम शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर जितना भी ज़िक्र के लिए कोशिश की जाए कम है, और जब आप करते हैं तो उसका अजर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इतना अदा कर देते हैं कि बयान नहीं हो सकता। बहरहाल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर मलाइका ने गिरिया किया है। बाब चल रहे थे हमारे पास, जो अबवाब का एक सिलसिला है उसमें से बाब जो चल रहे हैं, आज मेरा दिल कर रहा है जिस बाब से पढ़ूं, बाब साबे वल इशरून है, 27वां बाब है। इमाम हुसैन साबे वल इशरून 27वां बाब है। मलाइका ने बुका किया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करने वालों की तादाद कभी भी कम नहीं रही। अच्छा, कल मैं 47वां बाब पढ़ रहा था आपके हुज़ूर, 27 इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह के अंदर हम 47वां बाब पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने आपके हुज़ूर अर्ज़ किया था कि हम 47वें बाब के अंदर क्या चीज़ हमें चाहिए कि लेकर जाएं। 27वां बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस मोहब्बत को पेश किया गया है जिसमें मलाइका रोते हैं, गिरिया करते हैं। इस बाब के अंदर से एक आधा ही हदीस हम आपके हुज़ूर पढ़ चुके हैं, लिहाजा जो 47वां बाब पढ़ रहा था मैं उसकी तरफ दोबारा लौट रहा हूँ। और अर्ज़ यही रहेगी
کہ ہمیں زیارت کے لیے ایسی کیفیت اختیار کرنی چاہیے کہ ہم زائر ہو جائیں۔ دیکھیں کافی ساری جس طریقے سے کافی ساری چیزوں کو چھوڑ کر انسان کسی چیز تک پہنچتا ہے نا، اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے۔ اس میں سے کافی ساری چیزوں کو چھوڑ کر ہم ایک ایسی کیفیت میں پہنچ سکتے ہیں کہ اگر انہیں نہیں چھوڑیں گے تو ثواب تو حاصل ہو جائے گا، لیکن وہ کیفیت جو کہ ان چیزوں کے چھوڑنے سے حاصل ہونی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ ہاں کیا چیز ہے؟ ہم ان چیزوں کو چھوڑیں، ایک دنیاوی آرائش چھوڑنی ہے، ریا، دکھاوا، بناوٹ سب چھوڑ دینی ہے، دنیاوی آسائشوں سے ہاتھ کو کھینچ لینا ہے، یعنی دستبردار ہو جانا ہے دنیاوی آسائشوں سے۔ کس حد تک؟ جہاں تک آپ کا بدن تحمل کرے اس حد تک آپ کو ان دنیاوی آسائشوں سے بچنا ہے۔ اسی نسبت سے امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ایک کل آپ کے حضور پڑھی تھی، آج اسی سے ایک اور دوسری روایت پڑھتا ہوں۔ روایت میں لکھا ہے کہ ان رجل من اہل رقہ یقال لہ ابو المضا، جس کو ابو المضا کہا جاتا تھا، ایک شخص ہے، کالا، کیا کہتے ہیں وہ شخص، قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں فرمایا، تاتون قبر ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام، کہا کہ کیا تم امام حسین علیہ السلام کی قبر کے زیارت کے لیے آتے ہو؟ قلت نعم، ابو الرقہ جن کا نام ابو المضا ہے کہتے ہیں جی ہم آتے ہیں۔ قال افتتخذون لذلك سفرا، کیا تم اس کے لیے اپنے ساتھ دسترخوان لے کر چلتے ہو؟ قلت نعم، کہ میں نے کہا ہاں۔ فقال، معصوم علیہ السلام نے فرمایا، اما لو اتیتم قبور آبائکم و امہاتکم لم تفعلوا ذلك، معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ اور اپنی ماؤں کی قبروں پر اگر آتے تو تم ایسا کبھی بھی نہ کرتے۔ قال، راوی کہتے ہیں قلت، میں نے کہا ایو شیء ناکل، معصوم علیہ السلام سے پوچھا کہ ہم کون سی چیز کھائیں یہاں پر؟ قال الخبز واللبن، معصوم علیہ السلام نے فرمایا یہاں پر تم روٹی اور دودھ کھاؤ۔ اللہ اکبر، فرمایا روٹی دودھ کے ساتھ کھاؤ۔ قال وقال کرام، اور کہتا ہے کہ کہا کرام نے لابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے لکھا، جعلت فداک، مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں، انا قوم یزورون قبر الحسین علیہ السلام فیطیبون السفر، کہنے لگا مولا لوگ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے آتے ہیں اور اپنے دسترخوانوں کو بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا بناتے ہیں۔ قال، وہ راوی کہتے ہیں فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اما انہم لو زاروا قبور آبائہم و امہاتہم ما فعلوا ذالک، بہرحال اگر وہ لوگ زیارت کرتے اپنے باپ اور ماؤں کی قبروں کی، ایسا کام کبھی بھی نہ کرتے۔ دو مرتبہ حدیث میں آیا، ایک بار خود سے پوچھا، معصوم نے منع فرمایا، پھر زائر جو بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ایک اور زائر جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے راوی کے، انہوں نے کہا، کہنے لگے کہ انہوں نے بھی ایسا ہی پوچھا مولا سے کہ لوگ تو بہت اچھے اچھے کرتے ہیں، تو معصوم علیہ السلام نے دوبارہ وہی فرمایا کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر آتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے۔ پھر آگے روایت کے اندر ایک اور روایت ہے، اگلی روایت میں پڑھنے لگا ہوں، ہمارے بعض اصحاب سے راوی کہتے ہیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، بلغنی ان قوما اذا زاروا الحسین ابن علی علیہ السلام حملوا معهم سفر، مجھ تک پہنچی ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا فرما رہی ہیں، فرمایا مولا نے مجھ تک پہنچا ہے کہ بتحقیق شان یہ ہے کہ لوگ زیارت کے لیے جب جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے تو اپنے ساتھ طرح طرح کے کھانے لے کر جاتے ہیں، فیہ الجدا والخبیثہ واشباہ، جس کے اندر گوشت ہوتا ہے، جس کے اندر حلوے ہوتے ہیں اور اسی قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، لو زاروا قبور احبائہم ما حملوا ذالک، فرمایا معصوم علیہ السلام نے اگر وہ اپنے باپ دادا کی قبروں کی زیارت کے لیے آتے تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتے، یعنی معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کم از کم اپنے باپ دادا کے برابر تو ہمیں بھی شمار کر لو، حق تو ہمارا بہت بڑا ہے لیکن اتنا تو کر لو۔ پھر معصوم علیہ السلام سے ایک اور روایت ہوتی ہے، عن المفضل بن عمر قال، وہ کہتے ہیں، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، تزورون خیر من ان لا تزور، اللہ اکبر،
मासूम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम ज़ियारत करते हो, बेहतर है कि तुम ज़ियारत ना किया करो। वला तज़ूरून खैर मिन अन तज़ूर, एक मरतबा बयान फरमाया तुम ज़ियारत करते हो, इससे बेहतर है, यानी बेहतर है कि तुम ज़ियारत नहीं करते, या एक मरतबा ज़ियारत करना तुम्हारा ज़ियारत ना करने से बेहतर है। फिर फरमाया वला तज़ूरून खैर मिन अन तज़ूरू, फरमाया कि और तुम्हारा ज़ियारत ना करना ऐसा है, बेहतर है उससे कि तुम ज़ियारत करो। काला कुल तो क़ताअत ज़हरी, कहने लगा मैंने कहा मौला आपने मेरी पुश्त तोड़ दी, मेरी कमर तोड़ दी। काला तल्लाह, फरमाया कहते हैं रावी तल्लाह, मासूम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तल्लाह, खुदा की कसम, इन अहदकुम लियज़हबा इला क़ब्र अबीही कफ़ीबन हज़ीनन व तातूनहु अंतुम बिस्सुफ़र, खुदा की कसम बतहक़ीक़ जब तुम में से कोई जाता है, ज़रूर जाता है अपने बाप दादा की कब्रों पर, कसीबन हज़ीनन, मैला कुचैला और हम गम की सूरत में आता है। व तातूनहु अंतुम बिस्सुफ़र, और तुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आते हो, दस्तरखानों के साथ आते हो। कल्ला हत्ता तातूनहु शुअसन गुबरा, आगाह हो जाओ कि बतहक़ीक़ तुम्हें आना चाहिए, यकीनन तुम्हें आना चाहिए, शुअसन गुबरा, मट्टियों में मिला हुआ और गमज़दगी की हालत में तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आना चाहिए। इसी मुनासबत से आज मैंने एक इरादा किया है कि मौला की बारगाह के अंदर कुछ पेश किया जाए, और वो शायर साहब ने लिखा है, तो मैं जी चाहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसी को पेश करूं, जिसके अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कीजिए एहतमाम गिरिए का, करबला से मुतालिक, कीजिए एहतमाम गिरिए का, करबला है मकाम गिरिए का, कीजिए एहतमाम गिरिए का, करबला है मकाम गिरिए का, एक दुआ की कबूलियत के सबब, एक दुआ की कबूलियत के सबब चल रहा है निज़ाम गिरिए का। बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा ने दुआ फरमाई थी, एक दुआ की कबूलियत के सबब चल रहा है निज़ाम गिरिए का, एक दुनिया असीर मातम की, एक दुनिया असीर मातम की, एक आलम ग़ुलाम गिरिए का, याद आते हैं करबला वाले, याद आते हैं करबला वाले, याद आते हैं करबला वाले, लब पे आते ही नाम गिरिए का, इसमें शामिल है मर्ज़ी ज़हरा, इसमें शामिल है मर्ज़ी ज़हरा, जान लो एहतराम गिरिए का, तिश्नगी है रसूल गिरिए की, तिश्नगी है रसूल गिरिए की, सब्र पे हम इमाम गिरिए का, मेरी तन्हाइयों का मुनिस है, मेरी तन्हाइयों का मुनिस है, आँख में इज़्दिहाम गिरिए का, 14 सदियाँ गुज़र गईं रोते, 14 सदियाँ गुज़र गईं रोते, और क्या हो दवाम गिरिए का, लाज़मी है बशर की फितरत में, लाज़मी है बशर की फितरत में, धड़कनों से कलाम गिरिए का, गम 72 का राज़े बख्शिश है, गम 72 का राज़े बख्शिश है, बस यही है पयाम गिरिए का, नाम कातिल का बन गया गाली, नाम कातिल का बन गया गाली, देखिए इंतकाम गिरिए का, बिछ गई मजलिसे हुसैन की सफ़, बिछ गई मजलिसे हुसैन की सफ़, हो गया इंतज़ाम गिरिए का, एक तबस्सुम का वाक़या बाकिर, अल्लाह, एक तबस्सुम का वाक़या बाकिर, मरसिया है तमाम गिरिए का, मरसिया है तमाम गिरिए का।
हम पहुँच गए अलबाबु सामिन वल अरबाउन 48वें बाब पर। 48वां बाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उन रिवायात पर मुश्तमिल है जिनमें ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कैफियत बयान की गई है कि ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसा होना चाहिए। ज़ाहिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए लेते छोटा सा वक्फा, फिर आते हैं दोबारा आपकी खिदमत के अंदर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हम पर साहिब करम हैं, साहिब इनायत हैं, साहिब मरहमत हैं, साहिब रहमत हैं, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबब से हमारी सांसें चलती हैं क्योंकि हम करबला में हैं। ये मौजज़ा जहाँ को है अज़बर हुसैन का, ये मौजज़ा है जहाँ को अज़बर हुसैन का, नोके सिना पे बोल पड़ा सर हुसैन का। तजदीद ज़िंदगी है शहादत हुसैन की, तजदीद ज़िंदगी है शहादत हुसैन की। तख्लीक़ ला यमूत है लश्कर हुसैन का। एकदम ज़मीं से फ़स्ल शिफा फूटने लगी, एकदम ज़मीं से फ़स्ल शिफा फूटने लगी। मैं विर्द कर रहा था वहाँ पर हुसैन का। तहरीक इनकलाब की मोजिद है करबला, तहरीक इनकलाब की मोजिद है करबला। इंसानियत पे खुल गया जौहर हुसैन का। सद इफ्तिखार खैमे दिल में संभाल के, सद इफ्तिखार खैमे दिल में संभाल के रखा हुआ है इश्क बराबर हुसैन का। कुरान की आयतों की तिलावत क्या करूं, कुरान की आयतों की तिलावत क्या करो। इन आयतों में ज़िक्र है अक्सर हुसैन का। बाकिर गड़ा हुआ है किसी हर्फ़ ला की मिस्ल, बाकिर गड़ा हुआ है किसी हर्फ़ ला की मिस्ल। अब तक दिले यजीद में खंजर हुसैन का, अब तक दिले यजीद में खंजर हुसैन का। अब हम उस बाब पे पहुँच गए हैं जो कि है बाबु सामिन वल अरबाउन, 48वां बाब है जिसके अंदर मासूम अलैहिस्सलाम से रिवायात हैं। बाब कैफ़ यजिब अन यकून ज़ाहिर अल हुसैन इब्न अली सलवातुल्लाहि अलैहिमा, ज़ाहिर को कैसा होना चाहिए,
ظاہر امام حسین علیہ السلام کو کیسا ہونا چاہیے، اس سے متعلق حدیث ہے۔ یہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں محمد بن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں ابی عبداللہ علیہ السلام، قال قلت لہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا معصوم علیہ السلام سے، اذا خرجنا الی ابیک افلسنا فی حج، کہا کہ جب ہم پہنچے تو آپ کے بابا کے پاس تو ہم نے افلس ہو گئے، مفلس ہو گئے حج میں، قال بل، ہم داخل ہو گئے حج کے اندر، کہا کیسے، ہاں قلت فیلزمنا ما یلزم الحاج، یعنی ہم اس طریقے سے ہو گئے جس طریقے سے حاجی ہو جاتے ہیں، تو ہمارے اوپر کیا وہی چیز واجب ہے جو حاجیوں کے لیے ہے؟ قال من ذا، معصوم علیہ السلام نے فرمایا کیا چیزیں؟ قلت من الاشیاء التي یلزم الحاج، وہ اشیاء جو حاجیوں کے لیے لازم ہوتی ہیں۔ قال، معصوم علیہ السلام نے فرمایا یلزمک حسن الصحابۃ لمن یصحبک، اچھی صحبت اختیار کر ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ وَيَلْزَمُكَ قِلَّةُ الْكَلَامِ إِلَّا بِالْخَيْرِ، اور لازم ہے تمہارے اوپر کہ تھوڑا کلام کرو، مگر اگر کلام کرو زیادہ یا کلام کرو بھی صحیح تو خیر کے ساتھ کرو۔ وَيَلْزَمُكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ اللَّهِ، اور آپ پر لازم ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں۔ وَيَلْزَمُكَ نَظَافَةُ الثِّيَابِ، فرمایا اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی آپ کے لیے لازم ہے۔ وَيَلْزَمُكَ الْغُسْلُ قَبْلَ أَن تَأْتِي الْحَائِرِ، اور تمہارے پر لازم ہے کہ قبل اس کے کہ تم زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے امام حسین علیہ السلام کے روضے میں داخل ہو، حائر وہ مقام کہلاتا ہے جس مقام کو حائر حسینی کہا جاتا ہے۔ حائر حسینی کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کو 19 مرتبہ شہید کیا گیا، 19 مرتبہ جو شہید کیا گیا ان میں سے 13 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کے اوپر مختلف زمانے کے اموی اور عباسی بادشاہوں نے شہید کرنے کے لیے حل چلایا۔ ایک مرتبہ جو حل چلایا متوکل ملعون نے، تو معصوم علیہ السلام کی قبر پر پانی چھوڑ دیا۔ پانی جو چھوڑا تو پانی نے امام حسین علیہ السلام کا احترام کیا اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کے ارد گرد طواف کرنا شروع کر دیا۔ اس مقام کو حائر حسینی کہا جاتا ہے، یعنی اس مقام پر پانی سرگردان حیران ہو گیا تھا۔ لہٰذا اس مقام میں جب آپ آئیں تو آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ غسل کر کے آئیں۔ وَيَلْزَمُكَ الْخُشُوعَ وَكَثْرَةُ الصَّلَاةِ، اور آپ کے اوپر لازم ہے خشوع و خضوع کے ساتھ آئیں، یعنی دل کے محبت کے ساتھ آئیں، احترام کے ساتھ آئیں، عاجزی کے ساتھ آئیں، سر جھکا کے آئیں، اور یہاں پر آ کے زیادہ سے زیادہ یہاں پر آ کر نمازیں پڑھیں آپ۔ والصلاة علی محمد وآل محمد، اور درود پڑھیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ ختمی مرتبت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک پر بہت زیادہ درود پڑھیں۔ وَيَلْزَمُكَ التَّوْقِيرُ لِأَخْذِ مَا لَيْسَ لَكَ، اور تمہارے لیے لازم ہے کہ وقار اختیار کرو ان چیزوں کو پکڑنے میں جو چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں، یعنی دوسروں کی چیزوں پر دھیان نہ دو۔ وَيَلْزَمُكَ أَن تَغُضَّ بَصَرَكَ، اور آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنی آنکھوں کو بند رکھو، کسی پہ توجہ نہ دو، کون کیا کر رہا ہے، آپ اپنے ایمان کو مولا کی بارگاہ میں تقویت دینے کے لیے آئے ہیں، دوسروں کو نوٹ کرنے نہیں آئے آپ یہاں پر۔ وَيَلْزَمُكَ أَن تَعُودَ إِلَىٰ أَهْلِ الْحَاجَةِ مِنْ إِخْوَانِكَ إِذَا رَأَيْتَ مُنْقَطِعًا، اور لازم ہے آپ کے اوپر کہ آپ اپنے بھائیوں کی طرف آپ لوٹیں، دیکھیں، مڑیں، دیکھیں، نگاہ کریں ان کی طرف جو اہل حاجت ہیں آپ کے بھائیوں میں سے، آپ کے عزیزوں میں سے، جب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کوئی حاجت کی چیز موجود نہیں ہے۔ والمواسات، اور مواسات کرنی ہے آپ نے۔ مواسات کیا ہوتی ہے؟ مہربانی کرنی ہے، محبت کرنی ہے، چیزوں کو فدا کرنا ہے۔ وَيَلْزَمُكَ التَّقِيَّةِ الَّتِي قِوَامُ دِينِكَ بِهَا، اور لازم ہے آپ کے لیے کہ آپ یہاں پر آ کر تقیہ اختیار کریں۔ کیوں؟ کس لیے؟ کیونکہ یہ آپ کے دین کو قوام بخشنے والا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کے دین کو تقویت ملتی ہے، یعنی جو آپ کے دل کے اندر ہے ضروری نہیں ہے کہ کہہ دیں۔ آپ کا عقیدہ جیسا بھی ہے، پہلے تو اول دلیل ہونی چاہیے دلیلے کی،
عقیدے کی، کیونکہ جو بھی آپ کا عقیدہ ہے آپ کہیں کہ میرا عقیدہ ہے اور میرا دین ہے، آپ کا دین نہیں ہے، نہ تو آپ کا ذاتی عقیدہ ہو سکتا ہے۔ اہل بیت اور قرآن سے جو اخذ ہوگا وہی عقیدہ ہوگا اول تو۔ دوسرا، آپ نے جو عقیدہ اخذ کر رکھا ہے ہر کسی کو نہ کہہ دیں کہ میں یہ کہتا ہوں وہ کہتا ہوں، اول تو یہ کہنے سے آپ کی بچت ہوگی، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کے لیے تقیہ بھی شمار ہوگا، اس سے آپ کے دین کو مضبوطی ملے گی۔ والورع عما نہیت عنہ، اور خوف خدا کرنا ہے، ڈرنا ہے، اس چیز کو کرنے سے دوری اختیار کرنی ہے، پرہیز کرنا ہے۔ کس چیز سے؟ اما نہیت عنہ، اس چیز سے جس سے آپ کو منع کیا گیا۔ کس نے منع کیا؟ مولا نے منع کیا، اس چیز سے آپ نے رک جانا ہے۔ والخصومت، اور خصومت کسی سے دشمنی رکھ لینی، اس نے میرے مثلا زیارت کرتے ہوئے کسی کی کوہنی لگ گئی ہے تو میں نے بھی بدلے میں مارنی ہے، کسی نے سخت جملہ کہا ہے میں نے بھی کہہ کے رکھنا، نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سے بچنا ہے، اپنے زیارت کے آداب میں سے ہے یہ چیز۔ وَكَثْرَةُ الْإِيمَانِ، ایمان، یمین کہتے ہیں قسم کو۔ ایک مرتبہ یمین کا مطلب ہوتا ہے دائیں جانب، یسار بائیں جانب ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ جب جس یمین کی جمع ایمن ہو جاتی ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے قسم، ٹھیک ہے؟ قسم کے معنی میں استعمال ہوئی ہے یہاں پر یمین، قسم، ایمان یعنی قسمیں کھانے سے کثرت سے بچنا ہے، کم بھی بچنا ہے، کثرت سے بھی بچنا ہے۔ والجدال، مباحثہ کرنے لگے، یہ نہیں ایسا تھا تو ایسا ہی تھا، ایسا نہیں کرنا۔ ایک دوسرے کو وہ کہے نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، آپ کہیں نہیں ایسا ہونا چاہیے تھا، بلا وجہ کی جدال نہ کریں، بلا وجہ کی باتیں نہ کریں۔ الذی فیہ ایمان، اور ایسی بات سے بھی بچے جس میں قسمہ دھرمی کرنا پڑے۔ وَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَمَّ حَجُّكَ، پس جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کا حج پورا ہو جائے گا۔ وَعُمْرَتُكَ، اور آپ کا عمرہ بھی پورا ہو جائے گا۔ وَإِسْتَوْجَبْتَ مِنَ الَّذِي طَلَبْتَ مَا عِنْدَهُ، اور واجب ہو جائے گا اس چیز کا طلب کرنا، اس چیز سے جس کا تو نے اس کے نزدیک طلب کیا تھا۔ یعنی جب آپ یہاں پر آ کر یہ چیز تمام انجام دے لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے طلب کی تھی یہاں پہ وہ آپ کو مل جائے گی، بے نفقاتک، اور تمہارا خرچہ ہوگا۔ وَاغْتِرَابِكَ مِنْ أَهْلِكَ، اور تم اپنے گھر والوں سے جو دور رہے، غیبت میں رہے، اپنے گھر والوں سے مل جاؤ گے۔ وَرَغْبَتِكَ فِي مَا رَغِبْتَ، اور وہ چیز جس میں تم رغبت کرتے ہوگے وہ چیز تمہیں مل جائے گی۔ أَن تَنْصَرِفَ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ، جب تم لوٹو گے اب مغفرت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، جنتوں کے ساتھ، اللہ کی رضاؤں کے ساتھ، تو تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔ لہذا یہ باب ہمارا چلتا رہے گا۔ اب 1 منٹ رہتا ہے پروگرام کا اور آخری منٹ ہے، اور آخری منٹ کے اندر اگر میرے سامنے جلدی سے آ گیا آپ کی دعاؤں کا چیپٹر تو میں وہ دعائیں پڑھ دوں گا۔ بہرحال آخری وقت میں تو پیارے ہی یاد آتے ہیں، ہمارے کائنات کے سب سے پیارے حجت خدا ہیں، امام زمان علیہ السلام ہیں۔ امام زمان علیہ السلام کو ہر حال میں یاد کرنا چاہیے، اور اس یاد کے دوران ہمیں ہر چیز کو بھول جانا چاہیے۔ آئیں مل کر اپنے وقت کے امام کو بھی یاد کریں، اور جنہوں نے یہ میسیجز لکھے جو میرے سامنے شو ہو رہے ہیں، میں شاہد HW صاحب نے I love you یا حضرت مولا امام حسین علیہ السلام، طوبہ زیدی، بے شک شاہد صاحب نے پھر لکھا ہے، امام دین صاحب نے، پوجا عریہ صاحبہ نے سلام مولا لکھ کر بھیجا ہے۔ مولا آپ سب کی دعائیں قبول فرمائیں۔ آئیں مل کر خلوص کو مولا کی بارگاہ میں فدا کریں، اور ان کے دیدار کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مل کر کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج۔